हम तकरीबन 10,000 लोगों की दवाइयाँ और इंसुलिन छुड़वा चुके हैं। 100% इंसुलिन छूट जाती है किस दिनों में? 80% लोगों की मेडिसिन छूट जाती है। 90 दिन चैलेंज में आने के बाद आपकी शुगर ठीक, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, यूरिक एसिड रिवर्स, फैटी लिवर रिवर्स होना शुरू हो जाता है। आपके जो पाँव जल रहे होते हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। नींद लोगों की बेहतर हो जाती है, वजन कम हो जाता है। 3.5 करोड़ बंदा पाकिस्तान का नादर साहब शुगर ज़्यादा है, शुगर गर्दी अरूज पे है पाकिस्तान में। हेल्दी फैट्स खाएं। अच्छा, हेल्दी फैट्स मुराद है देसी घी है, चर्बी वाला चर्बी है, ये सारी चीज़ें आप खाएं, ऑलिव ऑयल है, ये सारी। फातिह ज़ियाबतीस अशरफ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जो शुगर के मरीज़ हैं ये दवाइयों से जान कैसे छुड़ा सकते हैं और इनकी जो टीम है अशरफ चौधरी साहब की जो टीम है ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से लोगों की दवाइयाँ छुड़ाती है और शुगर से निजात दिलाती है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी, क्या हाल है जी आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चौधरी साहब बताइएगा कि आप दवाइयाँ कैसे छुड़ा देते हैं? एक पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, तो दवाई के बगैर तो मरीज़ का हाल कोई नहीं होता, दवाई भी तो उसने चलना है। जैसे मैंने अपनी छोड़ी है वैसे मैं लोगों की छुड़वा देता हूँ। अच्छा, मैंने खुद भी तो 18 साल खाई है ना। 18 साल 2004 से लेकर 2022 तक मैंने सारी मेडिसिन खाई है। अच्छा, मेटफॉर्मिन खाई है, अच्छा, सल्फोनल यूरिया, अच्छा, सीटाग्लिप्टन, सही है। एम्पाग्लाइफ्लोजन, 3-3, 4-4 गोलियां खाता था और मेरा HB1C कभी 7.5, 8, 8.5 आता था और उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आती थी। जब मैंने फरवरी 2022 में मुन्ना साहब अपनी दवाइयाँ छोड़ी ना, अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे। अच्छा, एक ऑप्शन ये थी कि ये जो राज है ना ये मेरे सीने में आ गया है, तो मैं पुराने हकीमों की तरह इस राज को सीने में ही सीने में लेकर कब्र में चल जाऊँ, किसी को मत बताऊँ। सही है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था, खैरुन्नास से मन यनफ़उन्नास, कि आप में से बेहतरीन इंसान वो है सुभान अल्लाह। जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। ठीक अच्छा। है, मैंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो रास्ता था ना ये मैंने चुना। अब यहाँ पे ना एक मजबूरी आती मेरी, अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, फ़नी खराबी आ गई। अच्छा, फनी खराबी वो क्या थी? फ़नी खराबी ये थी कि ना मैं डॉक्टर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट। हाँ, ये बात तो है। ठीक है, ये फ़नी खराबी आ गई, मेडिकल वो डिग्री का प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, मैंने सोचा कि यार मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैनेजमेंट का आदमी हूँ, सेल्स मार्केटिंग का बंदा हूँ, सिस्टम्स बिल्ड करने वाला बंदा हूँ। एक आइडिया के ऊपर ना मैं एक सिस्टम बिल्ड करता हूँ। सबसे पहला मैंने काम ये किया कि आई कॉन्टेक्टेड डॉक्टर्स, अच्छा, कि डॉक्टर आओ ज़रा टीम का हिस्सा बनते हैं। अच्छा, ठीक है, उनको समझाया, उनको बताया, उनसे पहले पूछा जी दवाइयाँ छुड़वा दोगे? कर जी नहीं। डॉक्टर को समझाने में किस तरह मतलब आप कामयाब हुए कि आप हाँ। एक डॉक्टर को वही काम समझा रहे हैं जो उनकी डिग्री है? सर ये एक चैलेंज था। हाँ बिल्कुल। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें जो इनिशियल चैलेंजेस आते हैं उसमें एक चैलेंज ये था कि डॉक्टर को कन्विंस करना कि दिस इज़ पॉसिबल, पूरी दुनिया में पॉसिबल हो रहा है, मेरे साथ पॉसिबल हो गया है, मैंने कर लिया है। डॉक्टरों को मैंने ये कहा कि अगर मैं किसी बंदे की खुराक तब्दील करवा देता हूँ, जो डेली खुराक खाता है उसको कम करके एक पार्ट को कम कर दिया, एक को ज़्यादा कर दिया और उसकी शुगर हो जाती है नॉर्मल से भी कम होनी शुरू हो जाती है, आप उसके साथ क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी हम उसकी दवाई कम कर देंगे। सही है। मैंने कहा बस इतना ही मुझे चाहिए। शुगर जैसे जैसे नॉर्मल होती जाएगी आप दवाइयाँ कम करवाते जाना और एक दिन आएगा कि दवाइयाँ छूट जाएंगी। इस चीज़ को जब मैंने डॉक्टर को कन्विंस कर लिया, डॉक्टर को मैंने अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, डॉक्टर्स को मैंने खाना खा के 2 घंटे बाद शुगर चेक करवाई और उनको कहा कि पहले मैं ये वाली गोलियाँ खाता था, अब मैं गोली नहीं खा रहा। अब इस सारे प्रोग्राम को पूरी दुनिया तक, पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाने के लिए मुझे एक टीम चाहिए थी। बिल्कुल। ठीक है, सिंगल हैंडल तो मैं नहीं कर सकता, ज़ाहिर डॉक्टर भी आपकी टीम का हिस्सा हैं। मैंने फिर एक प्रोग्राम लॉन्च किया और उस प्रोग्राम का नाम है 90 डेज़ चैलेंज। अच्छा, 90 डेज। 90 days ये बड़ा सोशल मीडिया पे ये सर्च भी किया जाता है हाँ, और ये देखा भी सर्च जाता है। हाँ। इसके बारे में बताना है आप। सर 90 डे, पहला तो इसका जो नाम है ना 90 डे वो क्यों है? जो शुगर का जो एक टेस्ट होता है जी, जो ये बताता है कि पिछले 90 दिनों में या पिछले 3 महीनों में आपकी एवरेज शुगर क्या रही है, उस टेस्ट का नाम है HbA1c। ओके, ये आपके पिछले 90 दिनों की एवरेज शुगर बता देता है। अच्छा, कि अगर मैं आज से अपने आप को चेंज कर लूँ तो 90 दिन का मेरा चैलेंज है, तो 90 दिन के बाद मेरा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा, जब 90 दिन का चैलेंज मैंने डॉक्टर्स की निगरानी में लॉन्च किया, सर फिर पूछे ना सर क्या रिस्पांस आया। हाँ बिल्कुल, ठीक ये है, तो क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त शुगर का गढ़ है पूरी दुनिया में सबसे हमारा मुल्क है जो नंबर 1 है। नंबर 1 में हम और भी बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन ये वाला जो नंबर 1 है ना,
یہ اخیر ہے ابھی. اچھا 3.5 کروڑ بندہ پاکستان کا ناظر صاحب شوگر زدہ ہے. بالکل. شوگر گردی عروج پہ ہے پاکستان میں. اگر آج پاکستان نے لیبارٹری کا رخ کر لینا, اچھا چیک کروانے لگ جائیں, سر ایک بندے کو اور نکل آنے, 1 کروڑ کو اور نکل آنے, 4.5 کروڑ بندہ, 3.5 سرٹیفائیڈ ہے, 1 کروڑ کو پتہ بھی نہیں ہے. لوگوں نے پھر ایک ریلا برپا کیا جی. اچھا میرے پیچھے پڑے کہ جی میں نے بھی اس پروگرام میں انرول ہونا ہے, میں نے بھی اس پروگرام میں انرول ہونا ہے. ہم نے پھر جو ڈائٹ والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ نیوٹریشنس کی ہمارے پاس ٹیم ہے, بٹ اس ٹیم کو میں ہی لیڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم اس میں کیا کرتے ہیں, لوگوں کی خوراک چینج کرواتے ہیں. اچھا خوراک میں 3 میکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, یعنی کاربوہائیڈریٹس, پروٹین اور فیٹس. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ شوگر کاربز سے نکلتی ہے. اچھا ہم کاربز لوگوں کے جو ریفائنڈ کاربز ہیں وہ بند کروا دیتے ہیں. اچھا جو کمپلیکس کاربز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. کمپلیکس کاربز ہوتے ہیں ویجیٹیبلز میں, بینز میں, دالوں میں, یہ سارے ہوتے ہیں, یہ چلتا رہتا ہے. یہ چلتے رہتے ہیں. پروٹین ہم کہتے ہیں لوگوں کو پرائیورٹائز پروٹین, کہ پروٹین کو ترجیح دیں, صحیح. اور ہیلدی فیٹس کھائیں. اچھا ہیلدی فیٹ سے مراد ہے دیسی گھی ہے, چربی والا چربی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کھائیں, اولیو آئل ہے, یہ ساری چیزیں. اچھا, یہ جس کو پھر ہم اس کا اوور آل اگر آپ نام لیں دیکھیں تو لو کارب ڈائٹ ہے یہ. اچھا. لو کارب ڈائٹ یوں سمجھ لیں کہ اس صدی کی نا سب سے بڑی ایجاد ہے. اچھا اس صدی کی. اور یہ ریسرچ آپ کی ہے؟ سر میری نہیں ہے سر. نہیں میری نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اے ریسرچر. ریسرچ دنیا میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں ہو چکی ہے ریسرچ. ابھی میں جب آ رہا تھا آپ کے یہاں پہ اسٹوڈیو میں ایک ویڈیو سنتا آ رہا تھا یوٹیوب پہ, ڈاکٹر بین بکمین, یہ انسولین کے سائنٹسٹ ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ریسرچ کی. ڈاکٹر جیسن فنگ ہیں, انہوں نے ریسرچ کی. ڈاکٹر جول فرمین ہیں, انہوں نے ریسرچ کی. یہ پوری دنیا میں. اچھا بائی دا وے یہ ریسرچ بھی ابھی کوئی نئی نہیں ہے. جب انسولین دریافت نہیں ہوئی تھی, جب یہ دوائیاں نہیں بنی تھیں, شوگر کا علاج کیسے ہوتا تھا؟ پرہیز سے تھا. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, تو ہم نے لوگوں کو کیا کیا کہ لوگوں کی جہاں سے شوگر آتی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ریلا چلا ہوا پانی کا, بالکل, آپ آگے سیلاب میں ڈوبتے پھر رہے ہو یا پیچھے سے ریلا بند کر دو, آگے بند لگائیں یا اس کو روکنے کی اس کوشش کو کریں تو روکنے بہتر ہے کہ جہاں سے پانی اوریجنیٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ڈیم اگر بنایا ہوتا تو آج یہ فلڈ بھی نہ آ رہے ہوتے. ٹھیک ہے, گھر میں آگ لگ جائے, آپ آگ کے اوپر پانی کی بالٹیاں پھینکے جا رہے ہو, یا جہاں سے سوئی گیس لیک ہو رہی ہے اس کو بند کر دو جا کے. بالکل. تو اسی طریقے سے ہماری باڈی میں جو شوگر کا ریلا آیا ہوا ہے, یا ہماری باڈی میں جو شوگر کی آگ چل رہی ہے, ہم پہلے وہ آگ بند کریں, وہ شوگر کا ریلا بند کریں, اس کے بعد دوائیاں. میں نے اپنی دوائیاں 3 دنوں میں چھوڑی ہیں. اچھا 3 دنوں میں آپ نے دوائیاں اپنی میں نے چھوڑ دی؟ دوائیاں آپ استعمال کرتے رہے؟ میں پچھلے 18 سال سے یوز کر رہا تھا وہ دوائیاں. اچھا. ٹھیک ہے, 3 دنوں میں جب چھوڑ دی, مجھے کچھ دنوں تک تو لگا یا تکا لگ گیا, پتہ نہیں بات صحیح بھی ہے یا غلط بھی ہے, کوئی نقصان نہ ہو جائے. یار شوگر کنٹرول ہوگی تو کس چیز کا نقصان ہے؟ نقصان تو مجھے گولیوں کا ہے, جو کہ میں آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا کہ گولیوں کے نقصانات کیا ہیں. ہم نے تو بعد میں پھر پڑھا ہے نا اس پہ. ٹھیک ہے, جب میری شوگر ٹھیک ہے گلوکومیٹر پہ یا لیب میں جا کے میری شوگر ٹھیک ہے, تو مجھے پرابلم کس چیز کا؟ یہی چیزیں پھر میں نے اپنی رپورٹس ڈاکٹرز کو دکھائیں, ڈاکٹر ٹیم کا حصہ بنے. پھر الحمدللہ ہم نے مئی 2022 مئی میں ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا تھا, 90 دن کا چیلنج, سیزن 1 کے نام سے. ہمارا پہلا سیزن, ہر مہینہ نیا پروگرام آتا ہے. اچھا, اب کتنے سیزن آپ کے ہو گئے؟ 38 آ چکے ہیں. 39 جو ہے یہ 30 جولائی سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا سر, پورے ان 38 منتھس میں ایک بھی سیزن مس نہیں ہوا. ہر آنے والا سیزن پچھلے سیزن کا ریکارڈ بریک کر رہا ہے. اچھا. ایک بندہ جو شفا یاب ہو چکا ہے وہ اپنے سارے رشتہ داروں کو پکڑ کے لاتا ہے. اچھا, یہاں میرا سوال ہے کہ اب تک آپ کے 38 سیزن ہو گئے؟ 38 ہو چکے. تو 38 سیزن کے اندر اب تک کوئی تعداد آپ کے پاس ہے کہ اتنے لوگوں نے شوگر کو کنٹرول کیا ہے آپ کے فارمولے پہ؟ ایک رف ایسٹیمیٹ جو ہے نا, ہمارے ہر سیزن میں جو ابھی اگر اس سال والے سیزن, ایک رف آئیڈیا میں آپ کو بتا دوں, ہمارے تقریباً 700-800 لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 38 والے جو شروع میں تھے کم لوگ تھے, جیسے جیسے اویئرنیس آئی ہے. ایک رف آئیڈیا یہ ہے کہ ہم تقریباً 10,000 لوگوں کی دوائیاں اور انسولین چھڑوا چکے ہیں.
10,000 लोगوں کی. اس میں سر انسولین جو ہے نا, بالکل انسولین چھڑوانے کا جو ٹائپ 2 کی میں بات کریں, ٹائپ 2 شوگر ہوتی ہے, ٹائپ 1 ایک ٹائپ 2. ٹائپ 1 کی شوگر انسولین نہیں چھوڑتی. ٹائپ 2 والا جو لوگ ہیں 100% سکسیس ریٹ ہے. جو لوگ 10 سال سے 15 سال سے 100 یونٹ لگا رہے تھے, سر ہمارے ڈاکٹروں نے 10 دن کے اندر, 15 دن کے اندر, ایک ہفتے کے اندر ان کی انسولین چھڑوائی ہے. جو لوگ 30 سال سے شوگر کی گولیاں کھا رہے تھے, ان کی گولیاں سر 3 ہفتوں میں چھوٹ جاتی ہیں. چوئی صاحب, مجھے ایک بڑا مطلب سخت سا سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ویسے کبھی نرم سوال کیا ہے؟ اچھا, گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ جو آپ کے اس پروگرام میں شامل ہوتا ہے, اگر اس کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہو جائے, دوائیاں چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آئے اور وہ جو پہلا اس کا حال ہے اس سے بھی برا حال ہو جائے, تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سر ذمہ داری کسی کی نہیں ہوتی. آپ ہسپتال میں جائیں, دنیا کے بہترین ہسپتال میں جائیں, اگر آپ ان کو یہ کہیں نا کہ جی بندہ اگر مر گیا تو ذمہ داری آپ لیں گے. ایون چھوٹا سا آپریشن کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر پہلے سائن کرواتے ہیں کہ اس کو کچھ ہو گیا. دیکھیں زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں. بات ہوتی ہے ہر چیز کی جو لیبز ہوتی ہیں. اگر پروگرام میں آنے سے پہلے اس کا HbA1c 10 ہے, پروگرام ختم ہونے کے بعد اس کا HbA1c 6 آ گیا, تو امپروومنٹ آئی ہے نا, لیب بتا رہی ہے نا. اگر اس کے ٹرائیگلیسرائڈ پہلے 400 تھے, یعنی خون میں چربی ہے, اب اس کے ٹرائیگلیسرائڈ 150 پہ آ جائیں, ٹھیک ہے نا. اگر اس کا جو بلڈ پریشر تھا ان کنٹرول تھا, شوگر ان کنٹرول تھی, اب ٹھیک ہوگی. سب مرنے کے لیے تو بندہ باہر نکلے روڈ پہ ہو سکتا ہے, کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک. اچھا, میں اس پروگرام میں ایک بڑا اہم سوال, اور میرا خیال آخری سوال کرتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے قریب ہے. آپ کا یہ جو پروگرام ہے, اس پروگرام میں اگر کوئی بندہ شامل ہونا چاہتا ہے تو کس طرح سے وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے, مل سکتا ہے, یا کس طرح سے جوائن کر سکتا ہے؟ سارا پروگرام آن لائن ہے, پوری دنیا سے لوگ جوائن کرتے ہیں. امریکہ, کینیڈا, یورپ, مڈل ایسٹ, پاکستان کے کونے کونے سے, ہر چھوٹے بڑے شہر سے لوگ جوائن کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک نمبر بھی دیتا ہوں, اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس پہ اگر وہ کانٹیکٹ کر لیں تو میری ٹیم سے رابطہ ہو جائے گا اور اس میں شامل ہو جائیں. سر 90 دن کے پروگرام میں 21 تاریخ کو ہمارا پروگرام نا مہینے کے آخری ڈیٹ سے ایک دن پہلے سٹارٹ, جیسے ابھی 30 جولائی کو سٹارٹ ہوگا, 21 اگست کو ایک رپورٹ آئے گی. اچھا, یہ ہر 21 کو آتی ہے. صحیح ہے کہ کتنے لوگوں کی دوائیاں چھوٹی. 100% انسولین چھوٹ جاتی ہے 21 دنوں میں, 80% لوگوں کی میڈیسن چھوٹ جاتی ہیں. اچھا, 21 دنوں میں. 90 دن جو ہے نا وہ تو باقی ہم ان کی پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں, ان کے باقی جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں. 90 دن چیلنج میں آنے کے بعد آپ کی شوگر ٹھیک, بلڈ پریشر کنٹرول, یورک ایسڈ ریورس, فیٹی لیور ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹائم زیادہ لگتا ہے بٹ ایک پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ کے جو پاؤں جل رہے ہوتے ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نیند لوگوں کی بہتر ہو جاتی ہے, وزن کم ہو جاتا ہے. سر اتنے اس میں مسائل حل ہوتے ہیں. چلیں جوئی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بڑی اہم معلومات دی کہ دوائیاں کس طرح چھڑا سکتے ہیں. ناظرین, آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں, اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اشرف چودھری کی جو ٹیم ہے اس کو جوائن بھی آپ کر سکتے ہیں, اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس پروگرام میں اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں, دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.